قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا من نور الله والخلق كلهم من نوري. صدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نورا من نور الله. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع رود شمار احمد مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے اس مقدس مہینے کے صدقے وہ احکم الحاکمین تمام عالم اسلام کی خیر فرمائے اور خاص کر ملک پاکستان کی خیر فرمائے. ماہ ربیع النور شریف، ماہ ربیع الاول، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مقدس مہینہ، اس کا آغاز ہو چکا ہے. رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اس مہینے کے اندر ہوئی. پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کے عشاقان مصطفیٰ صرف انڈیا پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی اہل محبت ہیں، جہاں جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشاق موجود ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کرتے ہیں. اور خوشی انہی کو ہوتی ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پیار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین
خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، اس نے ہمیں اس جہان کے اندر بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان گنت نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ اس کی ہر نعمت جو ہے اس پر اس کا شکر ادا کرنا بندہ مومن پر لازم ہے۔ اس کی طرف سے، اس رب العالمین کی طرف سے انسان کو جتنی بھی نعمتیں دی گئی ہے، ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔ بلکہ صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ بندے پر دیگر نعمتیں تو ایک طرف رہ گئیں، ان کا تو کوئی شمار ہی نہیں، بندے کو ہر سانس کے ساتھ 2 مرتبہ رب کا شکر کرنا چاہیے۔ باقی نعمتوں کی جو گنتی ہی الگ رہ گئی، باقی نعمتوں کا شمار ہی الگ رہ گیا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو ایک سانس کے بدلے 2 مرتبہ رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ سانس آیا تو زندگی ہے، سانس اندر سے باہر نکلا تو زندگی ہے، سانس اگر اندر چلا گیا باہر نہ آئے تو انسان ختم ہے، باہر سے سانس اندر واپس نہ جائے تو انسان ختم ہے۔ تو اس کا رب کا شکر ہے جس نے ہماری ان سانسوں کی ڈوری کو چلایا ہوا ہے، یہ سانسوں کا سلسلہ چل رہا ہے، ہر سانس پر رب کا 2 مرتبہ شکر ادا کیا جائے کہ وہ سانس دے رہا ہے، اس کی مرضی سے، اس کے حکم سے ہمیں سانس آ رہا ہے، ہماری زندگی سلامت ہے۔ باقی نعمتیں تو پھر بے شمار ہیں، بے حد و بے حساب ہیں۔ انسان جتنا بھی عبادت گزار ہو، جتنا بھی پرہیزگار ہو، تقوی کا حامل ہو، شب و روز اس رب کی بارگاہ میں جھکتا ہو، پھر بھی اس رب کی نعمتوں کا صحیح معنی کے اندر شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اس رب کی ان گنت اور بے شمار نعمتیں ہیں، ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اس مقدس مہینے کے اندر ساری نعمتوں سے اعلیٰ نعمت، ساری نعمتوں سے افضل نعمت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمیں نصیب ہوئی۔ ہماری خوش نصیبی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر پیدا ہوئے۔ ارے یہ تو وہ امت ہے جس امت کے لیے انبیاء بھی دعائیں کرتے رہے، یا اللہ ہمیں یہ امت عطا فرما۔ لیکن ہماری خوش نصیبی، ہماری خوش قسمتی، وہ رب چاہتا تو ہمیں انسان نہ بناتا، جانور کوئی بنا دیتا، تب بھی اس رب کی مرضی اور حکم ہوتا، ہم کچھ کر نہیں تھے سکتے۔ وہ رب چاہتا کسی اور نبی کی امت میں پیدا کر دیتا، ہم پھر بھی کچھ نہیں تھے کر سکتے۔ وہ رب چاہتا ہمیں کافروں میں پیدا کر دیتا، ہم پھر بھی کچھ نہیں تھے کر سکتے۔ یہ اس رب کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا اور اپنے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے، اس کو اس مہینے کے اندر آقا کی تشریف آوری کی خوشی ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے وہ محبوب ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ساری کائنات سے، ساری مخلوقات سے پہلے پیدا فرمایا، پہلے آپ کی تخلیق ہوئی۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے آپ کے نور کو سب سے پہلے خلق فرمایا، سب سے پہلے اپنے نور سے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر سارے نبیوں سے آخر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا قرآن فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تحقیق تمہاری طرف آیا اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔
نورم و کتاب مبین، آیہ کریمہ میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک نور کا اور ایک کتاب مبین کا۔ کتاب مبین ہے قرآن مقدس جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اللہ نے عطا فرمایا، ضابطہ حیات عطا فرمایا۔ اور نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جن کو اللہ نے ساری مخلوقات سے پہلے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ تمام تر مفسرین جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اس نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن میں تفسیر کبیر ہے، تفسیر ابن عباس ہے، تفسیر خازن ہے، تفسیر مدارک ہے، تفسیر روح المعانی، تفسیر روح البیان، معالم التنزیل، در منصور، تفسیر جلالین، اور اسی طرح دیگر کتب کے اندر جس کے اندر مدارج النبوہ، مواہب اللدنیہ، امام زرقانی، شفا شریف اور دیگر کتب کے اندر جو ہے وہ یہ نقل کیا گیا ہے، یہ محدثین کرام نے بیان کیا ہے کہ اس نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اور یہ نور اللہ نے کب پیدا فرمایا؟ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت ہے کہ اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا نورانیت کی صورت میں۔ آپ کے نور کو جب پیدا فرمایا تو کب پیدا فرمایا اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو؟ وہ تو ولادت اور بعثت جو ہے وہ تو پھر بعد کے اندر نور کی حیثیت سے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ اللہ کے قرآن اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے کہ اللہ کے محبوب نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ نورانیت کی صورت میں اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور بشریت کی صورت میں اللہ نے سارے نبیوں کے آخر میں اس دنیا کے اندر محبوب کو پیدا فرمایا، محبوب کو دنیا کے اندر بھیجا۔ قرآن مقدس میں جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا، ولادت کا، بعثت کا ذکر ہے، وہاں یہ ہے کہ ہم نے بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے اپنے محبوب کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور فرمایا، کہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، آیا تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور۔ کہیں فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، آیا تمہاری طرف سے اللہ کی وہ دلیل بن کر، برہان بن کر، یعنی آنے کا ذکر اور تذکرہ اللہ نے کیا ہے محبوب کا، تم آیا آتا وہی ہے جو پہلے کہیں موجود ہو، آتا وہی ہے جو پہلے کہیں موجود ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نورانیت کی صورت میں اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے قرب خاص کے اندر موجود تھے، لیکن جب ولادت کا وقت آیا تو پھر اللہ نے اس نور کو بشری لباس اور بشری لبادہ دے کر اس دنیا کے اندر پیدا فرما دیا۔ تو کب اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو کب پیدا فرمایا؟ کیونکہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدارج النبوت کے اندر ہے، فرمایا کہ انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات، ساری مخلوق اللہ نے میرے نور سے پیدا فرمائی ہے۔ اپنے حبیب کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور باقی ساری مخلوقات کو اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے پیدا فرمایا۔ اس کائنات کی ہر چیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے پیدا ہوئی ہے، اور وہ نور سب سے پہلے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس نور کو پیدا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت جابر نے مصنف عبد الرزاق اور دیگر کتب حدیث کے اندر حدیث مبارکہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان اول شیء خلقہ اللہ، اے میرے اللہ کے محبوب، اے ہمارے آقا و مولا، بیان فرمائیے اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ کیونکہ اللہ خالق ہے، باقی تمام اس کی مخلوقات ہیں، اللہ بنانے والا ہے، باقی ساری مخلوقات کو اس نے بنایا ہے، اس نے پیدا کیا ہے۔ تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائیے کہ ان اول شیء خلقہ اللہ، کون سی وہ چیز ہے جس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا؟ یہ سوال بھی ہے، اور اس سوال کے اندر صحابی کا عقیدہ بھی ہے، وہی عقیدہ جو آج اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والے صحابی حضرت جابر پوچھتے ہیں، اے اللہ کے محبوب فرمائیے سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو صحابی کا یہ سوال کرنا، یہ پوچھنا صحابی کے اس عقیدے کو واضح کرتا ہے کہ صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے محبوب کو کائنات کی ہر چیز کی تخلیق کا پتہ ہے کہ اللہ نے کس چیز کو کب پیدا فرمایا اور اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا۔ یہ رسول جانتے ہیں، یہ محبوب جانتے ہیں۔ صحابی کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی کو کچھ پتا نہیں، نبی تو ابھی نبی بنا ہے، اس کو پچھلی باتوں کا کیا پتا؟ نہیں، صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہے۔ محبوب اللہ کے عطا کردہ علم سے جانتے ہیں کہ کون سی چیز کب پیدا ہوئی، کون سی چیز کو اللہ نے کب تخلیق کیا ہے۔ اس لیے تو پوچھا ہے محبوب فرمائیے ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی، اے اللہ کے محبوب فرمائیے اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے صحابی مجھے کیا پتا، مجھے کیا پتا، میں تو ابھی 40-50 سال پہلے میں دنیا کے اندر آیا ہوں، مجھے پچھلی باتوں کا کیا پتا، مجھے کیا پتا کہ کب اللہ نے کس کو بنایا، کب کس چیز کو بنایا۔ آقا نے بھی یہ نہیں فرمایا، گویا مہر تصدیق ثبت کی کہ اے میرے صحابی جو تیرا عقیدہ ہے کہ میں ہر چیز کو جانتا ہوں، کون پہلے پیدا ہوا کون بعد میں پیدا ہوا، اے میرے صحابی تو نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا ہے۔ اے صحابی سن، ہوا نور نبی کا یا جابر، اللہ نے، اے جابر سن لے، اللہ نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے، تیرے نبی کے نور کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو بحیثیت نور تخلیق تھی وہ اللہ نے ساری کائنات سے پہلے کی۔ آقا نے فرمایا انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، اللہ نے مجھے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اور یہاں فرمایا ہے جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، یعنی اللہ کے محبوب کی حقیقت جو ہے وہ نور ہے، اور نور اللہ کے نور سے ہے، اور اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ احادیث طیبات اسیرۃ الحلبیہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے مروی ایک حدیث مبارکہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأل جبریل علیہ السلام، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل حاضر تھے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اسیرۃ الحلبیہ کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل حاضر تھے۔ آقا نے پوچھا، سأل جبریل، آقا نے جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل، فقال یا جبریل کم عمرت من السنین، اے جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے، اے جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے سوال کیا، جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی عمر کا اور تو کوئی حساب و کتاب نہیں آتا کہ کتنے سال ہو گئے میری زندگی کے، کتنے ہزار سال گزر گئے، لیکن اے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اتنا جانتا ہوں، مجھے اتنا پتا ہے کہ اس کائنات کے تخلیق ہونے سے پہلے، اس کائنات کے بننے سے پہلے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے جو عظمت کے پردے ہیں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے جو حجابات ہیں، جو عظمت کے پردے ہیں، جو اللہ کے نور کے حجابات ہیں، اس حجابات کے اندر چوتھا حجاب جو عظمت کا حجاب ہے، اس پردہ عظمت کے اندر میں ایک ستارے کو چمکتا ہوا دیکھا کرتا تھا،
اس کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے کی بات کر رہے ہیں جبریل کہ یا رسول اللہ اس کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نورانی حجابات میں سے چوتھے حجاب پردہ عظمت کے اندر ایک ستارہ چمکتا تھا. وہ ستارہ جو ہے ایک مرتبہ چمکتا پھر غائب ہو جاتا اور پھر 70,000 سال کے بعد دوبارہ وہ ستارہ چمکتا. ہمارا تو یہ سورج ہے نا، دن میں آیا رات کو غائب، کل پھر آ گیا. رات کو چاند نکلا، صبح ہوئی چاند جو ہے وہ غروب ہو گیا، رات کو پھر چاند آ گیا. ستارے رات کو آتے ہیں، ستارے رات کو نظر آتے ہیں، دن میں نظر نہیں آتے، رات پھر آتی ہے پھر نظر آتے ہیں. یعنی جو ہے وہ 12 گھنٹے کے بعد ان کی جو ہے وہ طلوع کا سلسلہ چلتا ہے. وہ ستارہ جو جبریل عرض کر رہے ہیں بارگاہ رسالت میں کہ اللہ کے محبوب ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، وہ ایک مرتبہ چمکتا پھر غائب ہوتا تو 70,000 سال کے بعد دوبارہ جو ہے وہ ستارہ طلوع ہوتا. اے اللہ کے محبوب حساب خود کر لیجئے، حساب خود لگا لیجئے، میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اب 70,000 سال بعد طلوع ہوتا ہے، 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. حساب و کتاب کرنے بیٹھے کیلکولیٹر فیل ہو جائے، انسان کا دماغ جو ہے وہ معاف ہو جائے کہ کتنے ہزار سال، کتنے کروڑوں اربوں سال بنتے ہیں. لیکن جبریل نے یہ اپنے محبوب کو، یہ اپنے محبوب کریم، ہمارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے رکھا کہ یا اللہ کے محبوب مجھے اور کچھ نہیں پتا، مجھے اتنا پتا ہے اپنی عمر کا کہ اس ستارے کو جو 70,000 سال بعد طلوع ہوتا تھا میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اب خود حساب و کتاب لگا لیجئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبریل آپ مسکرائے. جبریل کی بات کو سنا، مسکرائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور مسکرا کر فرمایا اے جبریل اگر آج بھی اس ستارے کو دیکھو گے تو پہچان لو گے. جبریل کہنے لگے کہ اللہ کے محبوب میں نے اتنی مرتبہ اس کو دیکھا ہے، 72,000 مرتبہ. بندہ کسی چیز کو ایک مرتبہ دیکھ لے، دوسری مرتبہ سامنے آئے بندہ پہچان جاتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو میں نے پہلے دیکھی تھی. لیکن میں نے تو اتنا مرتبہ، جبریل نے تو 72,000 مرتبہ اس کو دیکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل سن. فقالا یا جبریل وعزت ربی جل جلالہ، اے جبریل سن مجھے میرے رب کی عزت کی قسم ہے، انا ذالک الکوکب، اے جبریل جس ستارے کو اس کائنات سے کے بننے سے پہلے تو دیکھتا رہا ہے وہ ستارہ کوئی اور نہیں، میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھا. انا ذالک الکوکب، میں ہوں وہ ستارہ. تو اللہ نے اپنے نبی کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور کتنی اس کائنات کے بننے سے کتنا عرصہ پہلے پیدا فرمایا اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. اس کا کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے کہ کتنے سال، کتنے کروڑوں اربوں سال اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. تو حقیقت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نور ہے. اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر جب اس نور کو پیدا فرما کر پھر اس نور کو جو کمالات عطا فرمائے، جو عزت و شرف عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حین خلقہ اللہ، جب اللہ نے اس نور کو پیدا کر لیا، جب اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، اقامہا فی مقام قرب، اللہ نے پھر اس نور کو مقام قرب کے اندر رکھا. 12,000 سال مرتبہ مجھے اللہ نے اپنے مقام قرب کے اندر رکھا. پھر جب مقام قرب کے اندر رکھ کر، ایک دنیاوی مثال سوٹ تو نہیں کرتی، نہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ منسوب ہو سکتے، لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کی خاطر. بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے تو 1 سال وہ ایک کلاس میں لگاتا ہے. اس ایک کلاس کے سبق کو جو پڑھ لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، پھر اس کی ترقی ہو کر وہ اگلی کلاس میں چلا جاتا ہے. 5 پڑھتا ہے، پرائمری اس کو سند مل گئی، مڈل میں چلا گیا، 8 پڑھی، آگے ہائی میں چلا گیا، آگے ہائر سیکنڈری، کالج، یونیورسٹی میں چلا گیا. جیسے جیسے اس کی جو ہے وہ ذہنی گروتھ ہوتی جاتی ہے اس کو اگلا درجہ دیا جاتا ہے. صرف سمجھانے کی خاطر
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اللہ نے پیدا فرمایا، پھر اللہ نے اس نور کو جو عظمت و کمالات عطا فرمانے تھے، اللہ نے پہلے اپنے نبی کے نور کو مقام قرب کے اندر 12,000 سال مرتبہ رکھا، اپنا قرب عطا فرمایا، اپنے قرب کے اندر پھر جو کمال عطا فرمائے وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ پھر ثم جعل اربعۃ الاقسام، پھر اللہ نے اس نور کے 4 حصے کیے، اس سے ایک حصے سے عرش بنایا، ایک حصے سے کرسی بنائے، حاملین عرش کو بنایا، یعنی جو اللہ کے محبوب نے فرمایا نا انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، مجھے اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا اور باقی ساری کائنات کو اللہ نے میرے نور سے پیدا فرمایا۔ اللہ نے نبی کے نور کو بنا کر مقام قرب کے اندر 12,000 سال رکھنے کے بعد ثم جعل اربعۃ الاقسام، پھر اللہ نے اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ تقسیم کرنے کے بعد ایک حصے سے اللہ نے عرش بنایا، ایک حصے سے کرسی بنائی، اور یہ جو کہیں نا کہ اللہ نے اپنے نبی کو نور سے پیدا فرمایا تو لوگ مثال دیتے ہیں کہ ایک 12 گز کپڑا ہو، بیچ میں سے 2 گز کاٹ لیا جائے تو پھر باقی جو ہے وہ 10 گز رہ گیا، اس طرح تو پھر اللہ کا نور جو ہے وہ کم ہو گیا جس نور سے اللہ نے نبی کو بنایا۔ ارے یہ سمجھ میں آنے کی باتیں نہیں، ایک اگر دیا روشن ہو، موم بتی روشن ہو، اس سے دوسری موم بتی جلا لے، پہلی موم بتی کی روشنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ نور ہے اللہ کا، یہ تقسیم اللہ نے فرمایا اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کے نور کو ہم دنیا کے حساب و کتابوں میں نہیں تقسیم کر سکتے، نہ اللہ کا نور گزوں میں تقسیم ہونے والا ہے، نہ جو ہے وہ کلو گراموں میں تقسیم ہونے والا ہے، وہ رب کا نور ہے، وہ رب جانتا ہے کہ اس نے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے کیسے پیدا فرمایا۔ تو علماء جو کئی ہوتے ہیں وہ بڑی مثال دیتے ہیں، سمجھنے والی سمجھانے والی، وہ کہتے ہیں کسی بندے نے، ایک علماء صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک بندے نے سوال کیا جی تسی یہ کہندے ہو کہ اللہ نے اپنے نبی جو اپنے نور نو پیدا کیتا ہے، پھر نبی دا نور تے گھٹ گیا۔ وہ کہتے ہیں اچھا جی یہ مولویاں دی گلاں چھڈو، تسی سناؤ تہاڈا کی حال ہے؟ کہندے ٹھیک ٹھاک۔ کنے بچے نے؟ ماشاءاللہ۔ کہندا جی میرے مطلب 3 بچے نے، 4 بچے نے۔ کہندا تیرے جو 4 بچے پیدا ہو گئے تو اوڈے دا ہی اوڈا ہی، پھر تے اللہ دا نور اتنا سی کہ وہ گھٹ گیا نبی دے نور نو پیدا کرنا۔ یعنی اللہ کا نور جو ہے وہ ان حساب و کتابوں میں آنے والا نہیں ہے، وہ اللہ کا نور ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، پھر مقام قرب کے اندر رکھا۔ پھر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر اس کو جو ہے وہ 12,000 سال اللہ نے مقام حب کے اندر رکھا، اپنے مقام حب کے اندر رکھا۔ پھر ثم جعل اربعۃ الاقسام، پھر 4 حصے کر کے ایک حصے سے لوح کو بنایا، ایک حصے سے قلم کو بنایا، ایک حصے کو جنت سے بنایا۔ ارے آج جس جنت کا خواہش مند ہے ہر بندہ یہ خواہش کرتا ہے میں جنت میں چلا جاؤں، میں جنت میں چلا جاؤں۔ ارے جنت بھی میرے نبی کے نور سے بنی ہوئی ہے۔ تو پھر اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا 4تھا حصہ جو اس کو مقام خوف میں رکھا۔ اسی طرح پھر ملائکہ، پھر سورج، پھر چاند ستارے، عقل، علم و حکمت، ساری کائنات کی ہر چیز، فرشتے، اللہ نے سب چیزیں اللہ نے اپنے نبی کے نور سے پیدا فرمائی ہیں۔ انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، اللہ نے نبی کے نور کو اپنے نور سے اور ساری کائنات کو نبی کے نور سے پیدا فرمایا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے پھر جب مجھے اپنے جو ہے وہ مقام حیا کے اندر رکھا تو اللہ نے میرے اوپر اپنی نگاہ محبت ڈالی۔ اللہ نے جب مجھے محبت سے دیکھا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے نور کو پسینہ آیا۔ جو پسینہ آیا تو پسینے کے قطرے جو زمین پر گرے، ان قطروں سے اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو بنایا۔ پھر نبیوں اور رسولوں کی ارواح نے جب سانس لی تو اس سانس سے اللہ نے ولیوں کو بنایا، غازیوں کو بنایا، روزے داروں کو بنایا، حاجیوں اور عبادت گزاروں کو اللہ نے نبیوں کی ارواحوں کی سانس سے ان کو پیدا فرمایا۔ تو کائنات کہاں جاتی ہے؟ اب اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ کے وسیلے کو، آپ کے تعلق کو بیچ میں سے نکال دیا جائے، آپ کی نورانیت کو جو ہے وہ اس کا انکار کر دیا جائے، کائنات کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔
تو ساری کائنات بنائی اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور اس کائنات کے اندر پھر اللہ نے اپنے محبوب کو مبعوث فرما دیا، محبوب کو پیدا فرما دیا، محبوب کو جلوہ گر کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت بشری اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نورانیت کی صورت میں پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کو نور بنایا، اور اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نہ بناتا، نہ پیدا فرماتا، تو پھر کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کیا جاتا۔ مواہب دنیا کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تخلیق فرمائی حضرت آدم کی، تو حضرت آدم کی تخلیق کر کے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے حضرت آدم کو پکارا ابو محمد کہہ کر۔ مواہب دنیا کے اندر جو ہے یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت آدم کو ابو محمد کہہ کر پکارا، تو عرض کیا یا رب العالمین حکم الحاکمین میری یہ کنیت کیسے؟ میری یہ کنیت ہوتی ہے کہ بچہ اپنی اولاد کے نام پر جو ہے وہ لوگ نام رکھتے ہیں، اور اس کو جو ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم، اسی طرح باقی لوگ بھی جو ہیں آج بھی دنیا کے اندر اور عرب کے اندر یہ بات جو ہے وہ عام ہے کہ اپنی اولاد کے نام پر جو ہے وہ اس کا نام پر پہلے جو ہے وہ کنیت رکھی جاتی ہے۔ بیٹے کے نام پر ابو الفضل، جو ہے وہ جس کا نام ہو ابو الحارث یا ایسے کر کے اپنے نام کے ساتھ وہ جو ہے وہ کنیت لگائی جاتی ہے۔ تو اللہ نے حضرت آدم کو ابو محمد کہہ کر پکارا، تو عرض کیا یا رب العالمین حکم الحاکمین میری یہ کنیت کیسے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے قال اللہ تعالی یا آدم ارفع رأسک فرفع رأسہ فرآ نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا اے آدم اپنا سر اٹھا، اپنا سر اٹھا۔ سر اٹھایا تو کیا دیکھا؟ فرآ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے جب اوپر دیکھا تو عرش پر نور محمدی کو جلوہ گر دیکھا۔ جب نور محمدی کو جلوہ گر دیکھا تو حضرت آدم نے پوچھا کہ اے بار الہ، اے رب العالمین حکم الحاکمین، فقال یا ربی ما ھذا النور، اے رب العالمین، اے میرے پروردگار یہ کس کا نور ہے جو عرش الہی پر جلوہ گر ہے؟ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا قال ھذا نور نبی من ذریتک اسمہ فی السماء احمد وفی الارض محمد۔ فرمایا اللہ رب العالمین حکم الحاکمین حضرت آدم کو اے آدم یہ میرے نبی محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا نور ہے جو تیری ذریت تیری اولاد میں سے ہوگا، جس کا نام آسمانوں میں احمد ہے اور زمین میں اس کا نام محمد رکھ کر میں نے بھیجا ہے۔ لولاہ ما خلقتک ولا خلقت السماء ولا ارض، اگر میں اپنے محبوب کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا، میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو نہ زمین کو بناتا نہ آسمان کو بناتا۔ یہ ساری کائنات اگر قائم ہے، ساری کائنات اگر اس دنیا کے اندر ساری کائنات کا وجود ہے تو یہ وجود ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت، کیونکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور جب اپنے نبی کے نور سے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا، پھر اپنے محبوب کو بحیثیت بشریت اس دنیا کے اندر ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جلوہ گر کیا، اور اس محبوب کے صدقے یہ ساری کائنات بنی ہے اور محبوب کے صدقے ہی یہ قائم ہے۔ جب محبوب کا وسیلہ بیچ میں سے نکلے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یہ کائنات بچی ہوئی ہے۔ ہم اپنے کردار پر نظر دوڑائیں، میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں تو دیکھیں کہ کتنے جو ہے وہ برے اعمال ہم کرتے ہیں، کتنی اللہ کی نافرمانیاں ہم کرتے ہیں۔ اگر یہ بندہ رات کو سونے سے پہلے اپنے گریبان میں نظر دوڑائے تو انسان کو اپنی ساری زندگی سامنے نظر آتی ہے۔ تو پہلی تو قومیں امتیں جب گناہ کرتی رہیں، دنیا کے اندر اللہ ان کو برباد کر دیتا رہا،
اللہ ان کو فنا کر دیتا رہا، ان کی شکلیں اور صورتیں جو ہیں وہ مسخ کر دی جاتی رہی، ان پر آسمان سے عذاب جو ہے وہ نازل ہوتا رہا۔ آج ہم سب کچھ کرنے کے باوجود بھی بچے ہوئے ہیں، صدقہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو قیامت میں بھی بچیں گے تو اسی محبوب کے صدقے سے بچیں گے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس دنیا میں بھی اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور بروز قیامت بھی اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے نجات عطا فرمائے، کیونکہ ساری کائنات اگر قائم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہے تو کائنات کو جو نجات ملے گی اس کائنات کے انسانوں کو، تو بروز قیامت وہ بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملے گی۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان و عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی۔ ایک اعلان سماعت کر لیں۔ پاکستان سنی تحریک سیالکوٹ کے زیر اہتمام میلاد مصطفیٰ ریلی 4 دسمبر بروز اتوار بوقت 11 بجے دن بمقام ضلعی دفتر پاکستان سنی تحریک ایبٹ روڈ سیالکوٹ۔ سارے دوشاکان مصطفیٰ جو ہے وہ اس کے اندر اس میلاد مصطفیٰ ریلی کے اندر ضرور شرکت فرمائیں۔